بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ دعا کے متعلق کچھ عرض کروں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، اور ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عین عبادت ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج دعا کے متعلق کچھ شرائط وغیرہ عرض کروں، اس کی آداب، اس کے فضائل کے متعلق آپ دوستوں کو مطلع کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا، ان میں سب سے بڑا امتیاز و کمال عبدیت کاملہ کا مقام ہے۔ عبدیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی تذلل، بندگی و سرفگندگی، عاجزی و لاچاری اور محتاجی و مسکینی کا پورا اظہار، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس کے در کی فقیری و گدائی، اس سب کے مجموعہ کا عنوان مقام عبدیت ہے، جو تمام مقامات میں اعلیٰ و بالا ہے۔ اور بلا شبہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب پر فائق ہے، اور اسی لیے افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہے۔ قاعدہ کہ ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے۔ مثلا گائے یا بھینس کا جو مقصد ہے، یعنی دودھ کا حاصل ہونا، اس کی قدر و قیمت دودھ کی کمی یا زیادتی ہی کے حساب سے لگائی جائے گی۔ اسی طرح دوسرے جانور ہے، مثلا مرغی، اس کی قدر و قیمت انڈے دینے سے لگائی جاتی ہے۔ وکس الہٰذا انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے پیدا کرنے والے نے عبدیت اور عبادت بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید فرقان حمید میں سورۃ ذاریات میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس لیے سب سے افضل و اشرف انسان وہی ہوگا جو اس مقصد میں سب سے اکمل و فائق ہو۔ پس سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمال عبدیت میں سب سے فائق ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مقدس جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین خصائص و کمالات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ علیہ السلام پر خاص الخاص انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پھر اسی سفر معراج کی آخری منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نجم میں فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور سب سے بڑی نعمت و دولت قرآن حکیم کی تنزیل کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ حاصل کلام یہ کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے، اور سیدنا و مولانا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے امام یعنی اس وصف خاص میں سب پر فائق ہے، اور دعا چونکہ ابدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے، رب العزت سے دعا کرتے وقت بشرطے کہ حقیقی دعا ہو، بندے کا ظاہر و باطن ابدیت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دعا کا ہے، اور امت کو آپ علیہ السلام کے ذریعے روحانی دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں، ان میں سب سے بیش قیمت خزانہ ان دعاؤں کا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا امت کو اس کی تلقین فرمائی۔ ان دعاؤں میں اکثر وہ دعائیں ہیں جن کا تعلق خاص حالات یا اوقات اور مخصوص مقاصد و حاجات سے ہے۔ ان دعاؤں کی قدر و قیمت اور افادیت کا ایک عام عملی پہلو تو یہ ہے کہ ان سے دعا کرنے اور رب العزت سے اپنی حاجتیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد پہلے چند وہ حدیثیں سنیے جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی برکتیں بیان فرمائی ہے یا دعا کے آداب بتائی ہے یا اس کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہے۔ ان کے بعد ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ دعائیں درج کی جائیں گی جو مختلف موقعوں پر آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کی یا امت کو جن کی تلقین فرمائی۔ دعا کا مقام اور اس کی عظمت۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 648 اور اسی طرح ابن ماجہ صفحہ 271 پر مذکور ہے۔ ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سند کے طور پر یہ آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روگردانی کریں گے، ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف ہی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اور ترمذی ہی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور اللہ رب العزت کو سوالوں دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو رب العزت سے نہ مانگے اس پر رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، ماں باپ تک کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگے اور سوال کرے تو وہ بھی چڑ جاتے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے بتایا کہ رب العزت ایسا کریم و رحیم و مہربان ہے
کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ اور اوپر حدیث گزر چکی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے قیمتی اور عزیز عمل دعا اور سوال ہے، دعا کی مقبولیت اور نافعیت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ مطلب یہ کہ جو بلا اور مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا خطرہ اور اندیشہ ہے، اس سے حفاظت کے لیے رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی نفع مند ہوگی۔ اور جو بلا اور مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کی دفعہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی نفع ہوگی اور اللہ تعالیٰ دور فرما کر عافیت نصیب فرمائے گا۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 275 پر مذکور ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے، جب بندہ اس کی آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی واپس کر دے، کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ دعا کے متعلق ہدایات۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دی ہے، ضروری ہے کہ دعا کرنے والے بندے ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کی وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ بخاری شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور پکا یقین کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی مانگ رکھے، بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کرے۔ اور دعا میں عجلت طلبی کی ممانعت۔ دعا بندے کی طرف سے رب العزت کے حضور میں معروضہ کی پیشی ہے، اور وہ مالک کل اور قادر مطلق چاہے تو اسی لمحہ دعا کرنے والے کو عطا کرے جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم و جہول بندے کی خواہش کی ایسی پابندی کر لے، بلکہ بسا اوقات خود اس بندے کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی مانگ جلدی پوری نہ ہو، لیکن انسان کی خمیر میں جلد بازی ہے، خلق الانسان من عجل، اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے فوراً مل جائے،
اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو کر دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ قبولیت دعا کا مستحق نہیں رہتا، اور گویا اس کی یہ جلد بازی ہی اس کی محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352 پر اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حرام کھانے اور پہننے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں مسلم شریف کی حدیث بہت لمبی ہے، اور وہ دعائیں جن کی ممانعت ہے، انسان بے صبر اور جلد گھبرانے والا ہے، اور اس کا علم بھی بہت محدود اور ناقص ہے۔ اس لیے بعض اوقات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے جو اگر قبول ہو جائے تو اس میں خود اس کا اپنا خسارہ ہو۔ مسلم شریف میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائیداد کے حق میں بددعا نہ کرو، مبادا وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا رب العزت قبول فرمائے جس کے نتیجے میں خود تم پر یا تمہاری اولاد یا مال و جائیداد پر کوئی آفت آ جائے۔ ایک بہن کہتی ہے، ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا چھوٹا بیٹا آیا اور شیشے سے ایک شاہکار تحفہ گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے بہت پسند کرتی تھی اور اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ یہ بہن کہتی ہے، کئی سال گزر گئے اور میں اس پکار اور دعا کو بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، اور نہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے، یعنی میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ میرے دل میں میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، ملازمت حاصل کی، اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا اور مزدور منہدم کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور اپنے کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور کارکن نے اس کا نوٹس نہیں لیا، پتہ ہی نہیں چلا، دیوار کو دھکے دیا اور دیوار اس بچے پر آ گری۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ کارکن رک گئے اور سب پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں منتقل کیا۔
اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا رب العزت نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دیو جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بددعا کی تھی، اور مجھے وہ بددعا یاد آ گئی، اور میں روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ ہوش کھو بیٹھی۔ جب اسپتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کھو۔ کاش میں گنگی ہو جاتی اور اس کو بددعا نہ دیتی۔ کاش کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا۔ ایک شخص عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آیا۔ ابن مبارک نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس کے لیے بددعا کی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جاؤ، تم نے ہی اسے خراب کر دیا ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے یہ ایک میسج اور پیغام ہے، اپنے بچوں کو غصے میں بددعا کرنے میں جلدی نہ کریں۔ شیطان مردود سے رب العزت کی پناہ مانگے، اپنی زبانوں سے وعدہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کرے، ان کو بددعا نہ دے، اور جان لے کہ اپنے بچوں کے لیے بددعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں، جنہوں نے ان کے لیے بددعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں، بلکہ رب العزت سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائے تو ان کے لیے یہ دعا مانگے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔